بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دبئی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں یا باہر کسی انٹیلیجنس ادارے میں کام کر رہا ہو اور وہ شادی شدہ ہو، گھر سے زیادہ دیر باہر رہنا پڑتا ہو، مثلا 1 یا 2 یا 3 سال بعد گھر جاتا ہو، کیونکہ اگر پہلے جاتا ہے تو اس کا مشن پورا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کے لیے اتنی دیر باہر رہنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، شریعت نے کوئی ایسی مدت مقرر نہیں کی کہ اتنی دیر تک کوئی شخص اپنی بیوی سے باہر دور رہ سکتا ہے اور اتنی دیر کے بعد نہیں رہ سکتا، یا اتنی دیر دور رہنا جائز ہے اور اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہ 4 ماہ تک آپ سے صحبت نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 ماہ اگر گزر جائے تو اس کے بعد ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، تو ایلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مدت مقرر نہیں ہے کہ جس کے بعد نکاح پر اثر پڑ جائے یا طلاق واقع ہو جائے۔ جتنی دیر میں کوئی رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر باہر نہیں رہنا چاہیے جس میں بیوی کے خیال کا فاسد ہونے کا اندیشہ ہو، کہ بیوی کا خیال منتشر ہو جائے، تو اتنی دیر میں بیوی سے ایک دفعہ ملنا یہ بیوی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی باہر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ 4 ماہ میں ایک دفعہ ضرور گھر آ جایا کرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہے، ان سے پوچھا تھا کہ کتنی دیر بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ۔ تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اپنی فوجیوں کو کہ 4 ماہ میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ گھر آ جایا کرے۔ دبئی سے مولانا عاصم شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ضروری ہے یا دکان سے ایک بکرے کے برابر گوشت خریدا جائے تو یہ کافی ہے؟ دیکھیے گا، اگر کسی نے نظر مان لی فلاں کام میرا ہو جائے تو میں بکرا مثلا ذبح کروں گا، تو اس صورت میں جو پوچھا گیا ہے، اس کے بعد وہ کام ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اتنی قیمت بھی وہ صدقہ کر سکتا ہے اور اتنی قیمت کا گوشت جو ہے وہ بھی وہ صدقہ کر سکتا ہے، بکرا ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے 40 دن پہلے، میری بہن عدت گزار رہی ہے، میرے اور ان کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے، کل سے ہمارے گھر میں مستورات کی تبلیغ جماعت آ رہی ہے، تو کیا میری بہن ان کا بیان سننے کے لیے ہمارے گھر آ سکتی ہے؟ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اگر وہ حاملہ نہ ہو تو 4 ماہ 10 دن، اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کے لیے ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ درمیان میں ایک دیوار حائل ہے، تو اگرچہ ایک دیوار حائل ہے لیکن ان کا گھر، آپ کی بہن کا گھر الگ ہے اور آپ کا گھر الگ ہے، اس لیے وہ مستورات کی جو جماعت، تبلیغ جماعت آ رہی ہے، وہ ان کا بیان سننے کے لیے یا ان کے تعلیم حلقات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ اگر یہ صورت بنائی جائے کہ وہ خواتین ان کے گھر جایا کرے اور کچھ تعلیم وغیرہ یا کچھ اور بیان جو ہے وہ ادھر کیا کرے تاکہ وہ مستفید ہو جایا کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، البتہ وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ حسن بھائی نے پوچھا ہے کہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے اور شوہر جنابت کی حالت میں تھے، اسی جنابت کی حالت میں اس کو
مجبوری کی وجہ سے مرغی ذبح کرنے پڑی تو انہوں نے جنابت کی حالت میں مرغی ذبح کر دی، تو ہے جنابت کی حالت میں مرغی وغیرہ ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، بہتر تو یہ ہے کہ بندہ پاک ہو اور پاکی کی حالت میں کوئی مرغی جانور وغیرہ ذبح کر لے، لیکن اگر کوئی جنابت کی حالت میں بھی ذبح کرتا ہے تو وہ بھی ذبح جائز ہوگا، اور وہ ذبیحہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا، مرغی وغیرہ، اس کی وجہ سے اس کے ذبح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔